13واں رکوع سورۃ البقرہ کا آپ کو اہلاً وسہلاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی جہاں سے اس رکوع کا آغاز کیا، بہت بڑی بات اللہ نے کی ہے۔ ہم تو نبی کی زندگی چھوڑ دیتے ہیں نا، بڑے بڑے کام، سیرت اسوہ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی غفلت یعنی ڈھیل، بولنے میں بھی اپنے نبی کے بارے میں غفلت اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ گستاخی کرتے ہیں جو، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو الگ جرم ہے۔ لیکن جہاں سے اللہ نے آغاز کیا اس کو سمجھیں، اللہ سمجھا کہاں سے رہے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا۔ اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نے راعنا نہیں کہنا، بلکہ تم نے کہنا انظرنا واسمعوا، اور سنتے رہنا اچھے طریقے سے، وللکافرین عذاب علیم، اور دردناک اللہ نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس میں پہلی تو اعزاز کی بات ہمارے لیے، یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں۔ اللہ نے جو کہا نا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو اللہ نے بار بار بلایا ہے، پہلی امتوں کو اللہ نے ایسے نہیں بلایا، ان کو اللہ کہتے تھے یا ایھا المساکین، اور ہمیں یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ہماری فضیلت ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ایمان والا کہہ کر بلاتا ہے، ان کو مسکین کہہ کے بلاتے تھے۔ تو یہ اللہ نے بات سمجھائی کہ ایمان والو، تم نے نبی کو راعنا کہہ کر نہیں بلانا۔ رعا یا را جو ہوتا ہے نا دیکھنا، عربی میں اس کو کہتے ہیں دیکھنے کو، لیکن انظرنا بھی عربی میں دیکھنے کو کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں رائی جو ہوتا ہے نا، وہ بکریوں کے چرواہے کو بھی کہتے ہیں، یعنی بکریاں چرانے والا۔ تو جن کے دل میں نفاق منافقت تھی وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے رائنا، یعنی لفظ کو اس وے میں بولنا کہ یہ ہمارا چرواہا ہے معاذ اللہ، یعنی توہین امیز بولنا۔ اور پوچھو تو کہتے تھے ہم نے تو کہا تھا ہماری طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ بات اللہ نے یہاں سمجھا دیا ہے کہ میرے نبی کو ایسے نہیں کہنا، بلکہ تم نے کہنا انظرنا واسمعوا، اور کن لا کے سننا دھیان نال۔ یہ نہیں کہ نبی بار بار دہراتا پھر تم مذاق اڑاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جو رب اپنے نبی کے بارے میں ایک لفظ کے بارے میں بھی جہاں پہ ابہام اشکال پیدا ہو تو اللہ اجازت نہیں دیتا، نبی کی زندگی کے بارے میں لوگ چھوڑ دیں اور پھر منتظر رہیں کہ نہیں اللہ کرم کرے گا، ایسا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ جو لوگ ہیں نا جو جن کے دل میں کفر ہے، یہ اہل کتاب اور مشرکین، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تم پر فضل کرے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے، یعنی تم پر کوئی خیر اترتی ہے نا، ملائکہ اترتے ہیں یا اللہ کوئی معجزہ دیتا ہے، تو یہ حسد کی وجہ سے پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ کے اوپر یہ رحمت اترے، اللہ کا کرم ہو آپ پر۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن کون سمجھائے ان کو کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اپنی رحمت خاص کر دینا، وہ جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من یشاء، اسے کوئی نہیں پوچھتا تو کیوں کر رہا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کہتے ہیں اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ جو مشرکین تھے نا، یہ حسد کی وجہ سے کہتے ہیں یہ بکریاں چراتا ہے اور اس کی وہ ہم جو اتھارٹی سمجھ رہے ہیں یہ بنتی نہیں ہے، یہ لیول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لیول انسانوں نے بنانے ہیں، عزت اور مرتبے اللہ نے دینے ہیں، جس کو چاہے وہ رحمتوں کا سمندر عطا کر دے، وہ چاہے تو بکریوں کے چرواہے کو نبی بنا دے، وہ چاہے تو بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کو حقیر کر دے، ذلیل کر دے۔ یہ عزتیں ذلتیں من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اسے آگے اللہ نے کہا ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں، او ننسها یا بھلا دیں اسے، نأتی بخیر منها یا ہم اس سے بہتر لے آئیں، او مثلها یا اس جیسی لے آئیں۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو یہودی تھے نا، ان کو ناسخ منسوخ کے مسئلے میں بڑی چڑ تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو تورات ہے نا، انجیل، عیسائیوں کو بھی اور ان کو بھی، وہ کہتے تھے یہ قرآن ناسخ بن کر ہماری کتابوں کی باتوں کو منسوخ کرتا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ منسوخ شریعتوں کے مسائل میں ہے، جس طرح پہلی شریعتوں میں بڑی چیزیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں آپس میں شادیاں ہو جاتی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جیسے پہلے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، بعد میں اللہ نے کہہ دیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم خواب سچا ہو گیا، بس اب نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کے وہ جو بچڑا پوجا جنہوں نے، اللہ نے کہا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو، مار دو، اللہ نے پھر کہا کہ نہیں، آدھے لوگوں کو جو بچا لیا اللہ نے۔ تو بعد ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا اور اللہ نے خود منسوخ کر دی، اور اللہ کہتے ہیں میری مرضی ہے، میں ناسخ منسوخ جو مرضی بنا دوں، میں اس کی مثل لے آؤں، اس جیسی لے آؤں، یا اس کو بدل کر کچھ لے آؤں، حلال حرام جائز ناجائز اللہ نہیں کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پہ شہد کو حرام کر لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اللہ نے کہا آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے، میں چاہوں تو کروں گا، میں چاہوں تو نہ کروں، دنیا میں کسی کو اختیار نہیں، نبی بھی حلال حرام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، ہر چیز پہ اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 107 نمبر آیت میں فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔
میرے نبی کیا آپ جانتے نہیں ہیں، تجھے علم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار تمہارا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لوگ بنائی پھرتے ہیں نا کہ فلاں ایسا کر، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی انسان کی۔ وہ جی اماں روٹی بڑھا دی ہوئی تو مدد کر دی ہے، وہ سیڑھی لا کے جانے ہیں، سیڑھی بھی تو مدد ہے۔ تمہارے عقل کا موازنہ اتنا ہے کہ اللہ کی چیزوں کو انسانوں میں اور سیڑھیوں میں کنیکشن کرتے پھر رہے ہو۔ وہ جی ہیلپ لائن کا نمبر، کسی موبائل کمپنی کا نمبر ملانا ہو تو ہم پہلے کوڈ ملاتے ہیں نا، تو اللہ کا بھی نمبر ملانا ہو تو پہلے یہ معاشرے کے ولی بابے سارے، وہ بھائی ہیلپ لائنوں کے نمبر ڈائریکٹ ہوتے ہیں، 15 پہ کال کریں پولیس کو ڈائریکٹ ملتی، کوئی بیلنس کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ 1122 پہ کال کریں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ کال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہے، موبائل پورا بند ہے نا، ایمرجنسی نمبر ڈائل کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا تیرے ساتھ نہیں ہے نا، میرا نمبر ملتا ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی 5 روپے بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے، اللہ فری سنتا ہے۔ کوئی دربان اللہ نے نہیں بٹھایا ہوا کہ دروازے پہ وہ روک لے گا۔ اللہ کہتا ہے تو جہاں جس حال میں پکار میں سن رہا ہوں، تو یہ صفت اللہ کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے میرے سوا کوئی دوست، زمین و آسمان کے اندر ہے کوئی؟ تو اللہ کے سوا بے شک کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہی اللہ ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 108 نمبر آیت میں ایک سوال کیا، فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کہ تم اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ سمجھا رہے ہیں سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ یعنی اس میں وہ چیزیں اللہ نے سمجھا دیں کہ وہ جو بنی اسرائیل نے سوال کیے تھے، یعنی بلا وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضول سوال نہیں کرنا چاہیے، منع کر دیا ہے۔ وہ حج کے موقع پر ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آقا نے کہا تھا کہ حج فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اس نے بلند آواز سے کہا یہ ہر سال، پھر پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ تیسری دفعہ انہوں نے کہا جی ہر سال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک دفعہ زندگی میں، اور کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو امت پریشانی میں مبتلا ہو جاتی، تمہیں سر کے بل بھی جانا پڑتا نا، بیماری میں بھی جانا پڑتا، تمہیں جانا تھا بھی حج کرنے، یہ اللہ نے آسانی کر دی۔ اور فضول سوال یہ جو بنی اسرائیل نے کیے تھے، گائے کا جو مسئلہ جس پہ سورۃ البقرہ کا نام ہے، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، تو وہ کہتے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کہاں سے ہو، موٹی ہو، تازی ہو، کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا پھنسایا کہ گائے مل نہیں رہی تھی۔ فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، فضول سوال کرنے والا وہ بلا وجہ پھنس جاتا ہے، اور خود بھی پھنستا ہے، دوسروں کو بھی پھنساتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے سے، یعنی اس نے ایسا سوال کیا کہ جس چیز کے بارے میں وہ پہلے حلال تھی اس کی وجہ سے وہ حرام ہوگی۔ فرمایا کہ یہ اس امت کا انسانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے۔ تو یہ جو سوال کرنا فضول اور بلا وجہ اپنے اندر مشکلات پیدا کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہم تو ایسے ہی ہر محفل میں جہاں جب چاہیں جیسے مرضی فضول سوال، ٹھیک ہے علم کے لیے کچھ ہوتے ہیں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک سال گزر جاتا تھا کہ میں کسی بات کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، وہ بات ہو ہی نہیں رہی ہوتی تھی، فضول کہ میں ایسا نہ پوچھ بیٹھوں کہ وہ شریعت میں غلط چیز بن جائے میرے سوال کی وجہ سے۔ وہ سوال کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، جو بھی فضول سوال کرتا ہے پھر وہ راستے سے، ہدایت والے سے، سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے ان کے سامنے، وہ محض بغض اور حسد کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، اور فرمایا لیکن تم نے کیا کرنا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو انہیں، یعنی یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار تمنا کرتے یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی چلا جائے، تو اللہ سمجھا دیتے کہ میرے نبی یہ تجھے بھی دین سے کہتے ہیں کہ قرآن چھڑ دے، نبی کو کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ دے، دعوت چھوڑ دے، تو اللہ کہتے ہیں یہ ان کے اوپر اللہ کا حکم آئے گا، آپ سائڈ پر ہو جائیں، معاف کر دیں، بس سائڈ پر ہو جائیں، بس اللہ تعالیٰ ہے جو ان کے ساتھ جو کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پھر پکڑ لے گا۔ تو جو حق ان کے سامنے کھل گیا، یعنی کتنی زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کھول دی تھیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر انکار کر دیتے اللہ کے قرآن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، تو اللہ نے کہا کہ یہ بغض اور ان کے حسد کی بنیاد پر ایسا ہے، وگرنہ یہ تو اپنے بیٹوں کی طرح آپ کو پہچانتے ہیں، جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ بڑی جگہوں پر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا انہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں بنی اسرائیل میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں دکھائیں، وہ منسلوہ اتارا اور بھی کچھ بھی، تو میں بھی اللہ سے تمہارے لیے وہ مانگ لوں جو آسمانی دسترخوان تھا، تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے، اور اگر نہ لائے تو تمہارا اللہ حشر بھی ویسا کر دے جیسا ان کا کیا تھا۔ تو وہ اس پر انکاری ہو گئے اور اس بات سے مکر کے کہتے نہیں ہم یہ اعلان یا دعویٰ نہیں کر سکتے، یعنی ان کو پتہ تھا، پھر جان بوجھ کر وہ اس چیز سے انکاری ہو جاتے اور چاہتے تھے بس نبی بھی اس چیز کو چھوڑ دے، لیکن جان تو جا سکتی تھی لیکن اللہ کے ساتھ دعوت نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اللہ نے اس سے آگے بھی فرمایا 110 نمبر آیت میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے فرمایا کہ اللہ کے ہاں تم اسے پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بصیر یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے کیا کرو کہ اللہ ساڑے اعمال ویک، بندے نے کیا نظر کرم فرماؤ اور یہ کرو۔ نبی کی ذمہ داری امت کو اصلاح دینا تھا، راستہ دکھانا تھا، اللہ کی طرف لے کر جانا تھا۔ وہ لے گئے، چھوڑ گئے، دین چھوڑ گئے، ہر چیز پوری کر دی۔ اب دیکھنا، رزق دینا، صفتیں ساری اللہ کی ہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی چھوڑ ان کو، اپنی نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، اور جو تو عمل کر رہا ہے تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو مسلمان تکلیفوں میں اور ان کو نئی دنیا میں کچھ نظر آ رہا کچھ رزلٹ، تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں ان کا اجر کم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس آیت میں یہ سمجھایا ہے، اور اس رکوع کی آخری 2 آیتیں اللہ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو منہ توڑ جواب دیا، کیونکہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم ہی جنتی ہیں، جنت میں ہمارا حق ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں ہرگز کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر یہود و نصارہ جائیں گے، ہم داخل ہوں گے بس۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ کہتے ہیں ان کی امنگیں ہیں، یہ صرف ان کے ذہنی پلاؤ ہیں، خیال بنائے ہوئے ہیں، ان کے تصورات ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اگر ایسی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جنت میں صرف جائیں گے، تو اللہ نے کیوں ان کی جہنم کے تذکرے کیے ہیں قرآن میں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈالنا ہے اور کیوں اللہ نے ان کو سزائیں دینی؟ قرآن میں لکھا ہے نا یہود و نصارہ، ان کو سزائیں اللہ نے دینی، انہوں نے اللہ کا بیٹے بنائے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ان کنتم صادقین، اللہ کہتے ہیں تم سچے ہو نا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لے آؤ دلیل، پھر کوئی تحریر لے آؤ جو اللہ نے لکھ کر دی ہو، کوئی بات، کس نبی نے تمہیں یہ بات کہی ہے، کون ہے تمہیں یہ پروف دینے والا؟ تو ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ بے دلیل ہو کر ایسے ہی پھر اپنے دل کو تسلی دینی ہوئے نا، تو لوگ رنگوں پر اپنی بیعت ہو کر ولیوں پیروں گے اور مطمئن پھرتے ہیں کہ اسی جنتی ہیں۔ دلیل لے کر آؤ کہ تم جس پر کہہ سکو کہ ہم جنتی ہیں، کوئی بھی ہو، مسلمانوں میں یا یہودیوں میں۔ اس رکوع کی پھر آخری آیت اللہ کہتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میرے نبی جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے گا، یعنی اپنی پیشانی، وجہ یعنی جھک جانا، چہرے پیشانی کو جھکا دے گا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیک ہے، محسن ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غم زدہ ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ نہ دنیا میں، محدثین نے لکھا اس میں یعنی ولا خوف علیہم، اس دنیا میں بھی اللہ خوف نہیں ڈالے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ آخرت میں اللہ ان کو غمگین کرے گا۔ تو یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی ہیں نا، ان کو محسن کہہ کر، یہ محسن اتباع سنت والا ہے۔ جو اسلم وجہہ سے مراد خلوص دل، یعنی اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اس کی توحید پر اللہ کے ساتھ، اور ساتھ جو وہو محسن یعنی اتباع سنت میں محسن انسانیت، جو انسانوں کے اندر محسن شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے بنا ہوتا ہے نا، تو وہی اتباع سنت والا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی غم اداسی ہوگی ان کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں اللہ نے خوشخبری کی ہیں۔ مومنین کو تو اللہ ہر موقع پر خوشخبری دیتے ہیں، اور مشرکین یہود و نصارہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کے لیے ضلالت ہے اور آخرت میں بھی ضلالت رہے گی۔ یہ جو غزہ اور فلسطین میں انہوں نے مسلمانوں کو رسوا کرنا چاہا، تکلیف دینا چاہی، انشاءاللہ مسلمان شہید بھی ہو جائیں تو جنتی ہیں۔ قرآن میں سورۃ النساء کی وہ غالباً 104 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے نبی نقصان ان کا ہوتا ہے، نقصان ان کافروں کا بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، ان کا بھی ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے جنت کے امیدوار ہیں، کافروں کو کوئی امیدوار نہیں ہے وہ اس چیز کے، نہ ان کو کوئی تمنا ہے۔ یہ فرق ہے بہت بڑا۔ کسی کا نقصان ہو جائے، اسے پتا ہو کہ بھرنے والی کوئی چیز ہے، میرے نقصان کا جو خسارہ ہے وہ بھر دے گا، تو انسان کے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ ان کے تو دکھ مٹنے نہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو بہر اللہ نے مومنین کے لیے کامیابی بتلائی ہے۔ تو 13واں رکوع ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے، پڑھنے اور قرآن کو سمجھ کر، اس کی تشریح کو سمجھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔